कराची के इलाके माड़ीपुर गेट नंबर 6 पर पुराने कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों घर से घूमने के लिए निकले थे। नूर मोहम्मद जोड़िया बाजार में बर्तन का काम करता था, जैद फिशरीज में मजदूरी करता था। हफ्ते को बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया था। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिकों को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जान बहक तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिकों का ताल्लुक पंजाब से है। ज़राए का कहना है कि हमलावरों ने हाथ पैर बांध कर शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। ईरानी हुकूमत मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। अमरीका चीन तिजारती जंग में अमरीका की पहली पसपाई। अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगी। पटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में क़ुव्वते गोयाई से महरूम 12 साल की लड़की से 2 अफराद की मुबैना ज़्यादती। लड़की मेडिकल के लिए हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़मान की तलाश जारी। गवादर में मछली के शिकार के लिए वायर नेट के इस्तेमाल पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वायर नेट का इस्तेमाल करने वाले माहीगीरों की कश्तियाँ जब्त होंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद की सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी के आदत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो तालीम की सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफ़े तालिबात को दे रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुँचने पर मरियम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे कबल मरियम नवाज़ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैरसगाली का पैगाम पहुंचाया। सदर एर्दोगान ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोगान से भी मुलाकात की। तुर्की के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात हुई। मंदूबीन ने ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और माशी तरक्की के लिए मरियम नवाज़ के इक़दामात को मिसाली करार दिया। एक खातून ने मरियम नवाज़ को बताया कि उन्होंने भी मरियम नवाज़ की तरह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में तालीम हासिल की है। पंजाब में आप जो कुछ कर रही हैं इस पर हम बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारे काम से मुतालिक आपकी मालूमात हैरत अंगेज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी एलामी के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफे हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार।
سازشی کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے نہروں کے منصوبے کی منظوری دی، کیا یہ لوگ اس بند کمرے میں سلیمانی ٹوپی پہن کر موجود تھے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے اپوزیشن پر شدید تنقید، صدر زرداری کا بھرپور دفاع، ٹھٹھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب کو کسی چیز کی منظوری دینے کا اختیار نہیں۔ صدر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ وہ نہروں کی حمایت نہیں کرتے، وفاقی حکومت کا ساتھ نہ چھوڑنے کے اعتراض پر جواب دیا کہ کینالز کے معاملے پر حکومت چھوڑنے میں دیر نہیں کریں گے، لیکن جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ سازشی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہٹ جائے اور پھر وہ جو مرضی کریں۔ کراچی کے مسائل پر ایم کیو ایم اور اے این پی ہم آواز، تمام مسائل کو انتظامی مسئلہ قرار دے دیا۔ اے این پی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی کے حالات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ 50 سال سے شہر کے ساتھ جاری ناانصافی ہے، لسانی بنیادوں پر نافذ کیے جانے والا کوٹا سسٹم ہے۔ شاہی سید بولے کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں انتظامی ہے۔ بے روزگاری، تعلیم میں دھاندلی، میرٹ کا قتل کراچی کے بڑے مسائل ہیں اور یہ تمام مسائل ہم نے مل کر حکومت سے حل کرانے ہیں۔ شاہی سید نے مطالبہ کیا کہ جو غلط گاڑی چلاتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پختون ڈرائیوروں کے ہاتھوں ٹینکر کے حادثات لسانی نہیں انتظامی مسئلہ ہیں۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا ہیوی ٹریفک سے حادثات کے خلاف ہفتے کو ضلع بستی میں احتجاج نہ ہو سکا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے خوف زدہ ہو کر دفعہ 144 لگائی، احتجاج ریکارڈ ہو گیا، کوئی تصادم نہیں چاہتے، دوسری جماعتیں شہر سے باہر سے آ کر جلسہ کر سکتی ہیں، ہم کریں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب میں دوستانہ ہو گیا، مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ میئر کراچی نے کہا کہ گورنر سندھ کو کراچی کے لیے منصوبوں سے آگاہ کیا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ میئر صاحب وہاب ریاض مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ جاری رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے صحافیوں سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ 30 سال میں کئی ماؤں کے لال لاشوں پر سیاست کرنے والوں کی سیاست کی نظر ہو گئے، یہ پرانی فلموں پر نئے ڈرامے نہ بنائیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ جاں بحق، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ بچے کے چچا کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچے کو واٹر ٹینکر نے کچل دیا، گراؤنڈ پر واٹر ٹینکر والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ سانگھڑ کے علاقے شاہپور چاکر میں تالاب میں ڈوب کر ایک ہی خاندان کی 3 خواتین جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایک خاتون کپڑے دھوتے ہوئے پھسل کر تالاب میں جا گری، جسے بچانے کے لیے دیگر 2 خواتین نے بھی تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے کمالیہ میں 4 ڈاکوؤں نے واردات کے دوران 2 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈاکو لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے سول لائن سے بیٹی کے قتل کے الزام میں ماں گرفتار، پولیس کے مطابق 15 سال کی لڑکی کو 5 اپریل کو قتل کیا گیا تھا۔ مبینہ طور پر ملزمہ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بیٹی کو قتل کیا، ملزمہ کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ امریکی ارکان کانگریس جیک برگمین، تھامس رچرڈ سوازی اور جوناتھن جیکسن کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی وفد کا اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے اور کلیدی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وفد کا سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے نجی شعبے کو شامل کرنے کی اہمیت پر زور۔ احسن اقبال نے کہا کہ مضبوط پاکستان امریکہ شراکت داری علاقائی استحکام اور عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی وفد 3 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اعلیٰ عسکری قیادت اور سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، سالانہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سالانہ طبی معائنے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فلوریڈا روانگی سے قبل کہا کہ جسمانی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹیسٹ بھی اچھا رہا ہے، ان کا دل اور دماغ اچھی حالت میں ہیں۔ سالانہ میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ اتوار کو جاری کی جائے گی۔
مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنماؤں کی BNP کے رہنما اختر مینگل پر تنقید۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سردار اختر مینگل کے جائز مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہیں، لیکن ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اختر مینگل کے حالیہ بیانات احسان فراموشی کے برابر ہیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے۔ حکومت کسی کی ضد نہیں مانے گی، ضد پر مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر BNP کا دھرنا 17ویں روز بھی جاری۔ BNP کا دھرنے کے مقام پر پیر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ کانفرنس میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں 5.5 شدت کا زلزلہ، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھر اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، حسن ابدال، چنیوٹ، میاں والی، پشاور، لکی مربت، مہمند، شب قدر، مردان اور لوئر دیر سمیت مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں پارہ 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ گرمی کی شدت 50 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ لاڑکانہ میں 45، سکھر اور حیدرآباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پیر سے ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی سندھ کے اکثر مقامات پر درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال رہے گی۔ کراچی میں بھی موسم گرم، 39 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ PTI رہنما زرداج گل کا کہنا ہے کہ بانی PTI ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بانی PTI کو اگر ریلیف ملنا ہوتا تو پہلے مل چکا ہوتا۔ امید ہے ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا۔ بیلاروس میں حکومتی دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا پورا ٹبر بیلاروس گیا۔ پاکستان کے پیسوں پر پورا خاندان بیرون ملک دورے کر رہا ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے، 26ویں ترمیم اور پیکا ایکٹ کے خلاف کراچی بار ایسوسی ایشن کا سٹی کورٹ آل پاکستان لائرز کنونشن، ملک بھر سے وکلاء رہنماؤں کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت عوان نے کہا کہ سندھ کو سندھ کا پانی نہیں ملا تو یہ حکومت نہیں چلے گی۔ PTI کے وکیل رہنما حامد خان نے کہا کہ سندھ کا پانی چرانے، 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سے مسائل بڑھے ہیں۔ کنونشن میں منیر ملک، علی احمد کرد، عابد زبیری ایڈوکیٹ اور بیرسٹر صلاح الدین سمیت ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پانی کا مسئلہ نہ تقریروں سے حل ہوگا، نہ ہی جلسے جلوس سے۔ پنجاب اور سندھ دو بھائی ہیں، انہیں مل کر کام کرنا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بھی تنقید، کہا کہ گنڈا پور پہلے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کر چکے ہیں، موسم سخت ہے، سہولیات دیکھ لیں، گنڈا پور کیسے اسلام آباد آئیں گے؟ PTI والے کہتے ہیں کہ 9 مئی معاف کر دیں، کیا اس میں قوم کا مفاد ہے؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ امریکہ کی ٹیرف پر رد عمل نہیں دیں گے، بات چیت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے کام کرنے کا انداز جانتے ہیں، مذاکرات کی میز پر مضبوط ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے دورے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو وہ ماحول دینا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ منسٹری آف انڈسٹری کو منسٹری فار انڈسٹری بنائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں بات چیت کو دونوں ملکوں نے مثبت اور تعمیری قرار دے دیا۔ دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بات چیت کا دوسرا دور آئندہ ہفتے کو ہوگا۔